تو ونسٹن چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا ایوری باڈی ہیو ایکول ٹائم بٹ وی ڈیسائیڈ آن بیسس آف پرائرٹیز۔ السلام علیکم، میں عمر وسیم پنسوتا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ کتنی بے بسی اور محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ انسان کے پاس گرم کمرہ بھی ہو اور گرم لحاف بھی ہو، لیکن اس سب کے باوجود اس کو نیند نہ آئے اور اس نیند کی وجہ سے وہ ساری سردیوں کی رات یوں ہی گزار دے۔ اگر آپ ان لوگوں میں شامل نہیں تو آپ بہت خوش قسمت ہیں، لیکن دنیا کے اندر ایک بہت بڑی آبادی اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھا رہی اور محرومی کی زندگی یوں گزار رہی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود۔ آپ اماموں کے امام جو کہ دنیا کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، صرف امریکہ کی مثال لے لیں، وہاں 70 ملین سے زائد لوگ ایسے ہیں جو کہ سلیپ ڈس آرڈر کے اندر مبتلا ہے، اور ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ ایشو ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تو سٹریس ہے جس کی وجہ سے یہ آتی ہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی اور بھی چیزیں ہیں جس کے نتیجے کے اندر یہ چیز ہماری روٹین کے اندر، ہماری لائف میں لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دیر تک نیند نہیں آتی اور پھر صبح گھنٹوں وہ سوتے بھی رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ ان کو واقعتاً نیند نہیں آتی، اور اس کی وجوہات کیا ہے، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو دیر سے نیند آتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ تو اس ویڈیو میں ہم وہ ساری چیزیں جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کی طرف جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے آنے والی ہر اچھی سے اچھی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہمارے ہاں اور عموماً جو دیکھا جاتا ہے کہ سب سے جو بڑی وجہ ہے نیند نہ آنے کی، وہ ہے کہ آپ جو لیٹ کھانا کھاتے ہیں، اور پھر جو کھانا کھاتے ہیں وہ بہت اہم ہے۔ آپ جنک فوڈ لے رہے ہیں، پیزا کھا رہے ہیں، یا ایسا کھانا کھا رہے ہیں کہ جو کہ بہت زیادہ دیر سے زود و ہضم ہے، ایسا کھانا کھا رہے ہیں جو دیر سے ڈائجسٹو سسٹم کو سپورٹ کرتا ہے۔ آپ مٹن کھا رہے ہیں، آپ نہاری کھا رہے ہیں، آپ پائے کھا رہے ہیں، یہ چیزیں صبح کھانے کی ہیں، لیکن اگر آپ اس کو رات کو لے رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے پرابلم کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے رات کو ہی کھانا ہے، تو پھر اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے علیحدہ سے پراپر پلان کریں اور پھر اس پر عمل کریں، تب ہی یہ معاملہ ہوگا۔ پھر اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگ رات کے اوقات میں چائے زیادہ لینا، جس کے اندر ایسی ساری چیزیں جن میں کیفین اور نیکوٹین کی تعداد زیادہ ہو، سگریٹ ہے، اس طرح کی چیزیں، یہ ساری چیزیں آپ کے جو سلیپ ہارمونز ہیں ان کو پراپر وے کے اندر ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے جو نیند کا مسئلہ ہے وہ تو آپ اپنی ہی وجہ سے سلیپ ڈس آرڈر کی طرف آسانی کے ساتھ منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر دوسری وجہ جو کہ عام ہماری زندگی میں آ گئی ہے کہ بہت زیادہ دیر تک ہم لحاف میں پڑے رہتے ہیں، بیڈ پہ پڑے رہتے ہیں، موبائل یوز کرتے رہتے ہیں، سکرول اپ اور ڈاؤن کرتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم یہ بازو کا یہ سہارا بھی ڈھونڈتے ہیں کہ ہم بیڈ پر بیٹھے کام کر رہے ہیں، ای میل چیک کر رہے ہیں، یا اس طرح کسی سے کراسپونڈنگ کر رہے ہیں، واٹس ایپ یوز کر رہے ہیں، سو اینڈ سو۔ جب آپ بیڈ پر چلے جائیں تو ہلکی پھلکی کتاب جیسے آرٹ، لٹریچر، ناول، یا جو بھی آپ کی پسند کی چیزیں ہیں، پوئٹری ہو سکتی ہے، جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس کو آپ سٹڈی کر لیں، لیکن آپ اس ٹائم میں یہ خیال رکھیں کہ موبائل سے، اور پھر خاص طور پر آپ کا ٹی وی اسکرین اور لائٹس جو ہے آپ کی اس وقت آف ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اسٹڈی کے لیے ٹیبل لیمپ آپ یوز کریں، اور اپنی لائٹس جو ہے نا ان کو آف کر دیں۔ لائٹس آف ہونے سے ایک نیچرلی جو ہے رات کا جو تو اس میں ایک مائنڈ خود سے سسٹم کام کرتا ہے اور آپ کے ہارمونز ان کو ایکٹیو کر دیتا ہے، جو کہ سلیپ کی طرف لے جاتے ہیں۔ پھر سب سے اہم جو چیز ہے اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو ہیلپ دے گی اگر یہ دو چیزیں کرنے کے بعد آپ وہ کہیں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے سارے دن کے جو آپ خوشیاں تھیں ان کو کسی پیپر پہ نوٹ کر لیں، اور جو آپ کے پرابلم آئے ان کو بھی نوٹ کر لیں۔ کوشش کریں کہ پرابلم پہلے کریں اور خوشیاں بعد میں کریں، اور ان خوشیوں کو آپ انجوائے کریں، اور اگلے دن کے ٹاسک بھی کہیں مینشن کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا مائنڈ تمام بوجھوں سے، تمام ان دن کی پرانی بری یادداشتوں سے ایک اچھے اور ایکٹیو اور فریش وے کے اندر چلا جائے گا۔ اور اس کی بہتر حل تو یہ ہے کہ آپ اس کا میڈیٹیشن کریں، کوئی ہلکا پھلکا یوگا کریں، کوئی مراقبہ کر لیں، یا نماز کا کچھ حصہ جو ہے یا 2 نفل پڑھ کے آپ کچھ دیر مراقبے میں ذکر کر لیں، تو یہ سب سے اچھی چیز ہو جائے گی جو اس میں سپورٹ کرے گی، یہ اس کے ساتھ ایڈیشن ہو جائے گا۔ اور سب سے آخری چیز جو ہم جس کو عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں وہ بہت اہم ہوتی ہے۔ آپ اپنی نیند کا روٹین بنا لیجئے،
یعنی آپ نے اگر 10 بجے رات سونا ہے، 9 بجے رات سونا ہے، جو ٹائم بھی سونا ہے وہ آپ اپنے ساتھ ڈیسائیڈ کیجئے۔ اس وقت ہر صورت میں کوشش کیجئے کہ اس ٹائم تک پہنچ جائے۔ بہت سارے لوگ گلا کرتے ملتے ہیں اور ان کا یہ پرابلم ہوتا ہے کہ ہم مینج نہیں کر پاتے، ہو نہیں پاتا۔ زندگی کے اندر ایک چیز بہت اہم ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ترجیحات۔ تو ونسٹن چرچل نے ایک دفعہ کہا تھا ایوری باڈی ہیو ایکول ٹائم بٹ وی ڈیسائیڈ آن بیسس آف پرائرٹیز۔ تو ہر انسان کے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، تو اس نے ایک ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے ان 24 گھنٹوں کو کس طرح گزارنا ہے۔ کامیاب انسان بھی اور ایک ناکام انسان بھی ان 24 گھنٹوں سے نہیں نکل سکتا، لیکن کامیاب انسان ان 24 گھنٹوں کو پلاننگ سے، حکمت عملی سے اور ان کو اچھے انداز کے اندر مینج کر کے کامیابی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے، اور ناکام انسان مزید ناکامی کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو آج سے اپنے آپ کو پلان کیجئے، کوشش کیجئے 5-10 منٹ اوپر نیچے تلے ہو جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ آہستہ آہستہ اپنا ٹائم سیٹ کر لیں گے، پھر اسی طرح ایک ٹائم لگائیے جو صبح کی مارننگ کا بھی ہو، اور پھر یوں آپ کی زندگی نیچرلی پورے ڈے کے اندر ایک روٹین میں آنا شروع ہو جائے گی۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم صبح لیٹ اٹھتے ہیں تو ہم اپنے مائنڈ کو انکانشیسلی ایک کمانڈ دے دیتے ہیں کہ یار آج تو عجیب قسم کا دن ہوا ہے، آج میں پھر لیٹ اٹھا ہوں۔ اس کے نتیجے میں ایک بوریت سی پیدا ہوتی ہے، فریش نہیں اٹھتے، اور فریش جب نہیں اٹھیں گے تو پورا دن آپ کا اس گھڑی کے نتیجے کے اندر ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ یہ ایک پوری لا آف اٹریکشن بھی ہے اور پوری ایک فلسفی ہے، اس پہ کبھی پھر بات کریں گے۔ لیکن اس سب کے نتیجے میں آپ کی زندگی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ یہ کچھ دن پریکٹس کر کے دیکھ لیجئے، آپ کی زندگی کے اندر خوشیاں اور دوسروں کے لیے آسانیوں کا سلسلہ پیدا ہو جائے گا۔ حاضر ہوں گا اگلی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔